اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ہمارا وہی موضوع ہے کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے جسم کیوں عطا فرمایا ہے، تو میں اس کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سارا سسٹم جو ہے اس کو سمجھ لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک عرصہ ہوا کہ روحوں کا آنا دنیا میں شروع ہوا ہے۔ اس دنیا کی عمر تو ہزاروں خربوں لاکھوں سال ہے نا، یعنی اس کائنات کی عمر، لیکن انسان کی عمر تو ہزاروں، یعنی ہم دیکھتے ہیں تو 5-6 ہزار سال جتنا بھی ہے، لیکن ہزاروں سے نہیں ہے۔ پر جو بھی ہے تو یہ ہے نا کہ ہمیں اس سسٹم کو سمجھنا ہوگا، اور اس سسٹم کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا۔ ہماری روح کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب ارواح تو ہماری پہلے سے موجود تھیں، عالم ارواح میں اس کائنات کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ ارواح ہماری ساری موجود تھیں۔ اس بات پر بھی یقین کر لیں آپ کہ ہماری پیدائش عمر اتنی نہیں ہے جتنی کہ آپ بیان کرتے ہیں۔ آپ کتنے سال کے ہو؟ 18 سال کے۔ تو وہ 18 مطلب یہ ہر ایک اپنی، حالانکہ عمر تو ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں آئے ہوئے ہمیں کچھ عرصہ ہوا ہے، اور کچھ عرصے بعد ہم واپس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ نہ زوبہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں سے چلے جانا ہے بالآخر۔ آپ جتنی بھی اچھی زندگی گزار لیں، جتنی بھی آپ دنیا میں عیش و عشرت کر لیں، آپ کو بہرحال یہاں سے واپس چلے جانا ہے۔ تو اب یہ سسٹم کیا ہے؟ سسٹم دیکھیں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو چنا ہے اپنے لیے۔ یہ مقصد کسی اور مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے، یعنی اپنی ملاقات۔ آپ نے سنا ہے کہ انسان کے علاوہ کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے۔ بہت بڑے بڑے اجسام ہیں کہ نہیں؟ اب ہاتھی کے سامنے انسان کھڑا ہو جائے تو وہ تھوڑا چھوٹا ہی لگے گا نا۔ یا آپ دیکھیں بہت سے ایسے اجسام ہیں، شارک ہے، ویل ہے، جو بھی ہیں، مطلب بڑے بڑے اجسام ہیں، تو اس کے سامنے تو مطلب صرف انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے چن لیا ہے۔ یہ بات یقین کر لیں، کیونکہ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اس دنیا پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور جو ہمارے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسی بہت سی آیات موجود ہیں۔ من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت۔ جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہو تو اللہ کی ملاقات کا وہ وعدہ آنے والا ہے۔ اور یعنی بہت سی یہ ملاقات کے بارے میں تو آپ کو بہت سی آیات مل جائیں گی۔ تو ملاقات ہماری اور اللہ کی وہ ڈن ہے، اور جو قیامت کے دن جو دنیا کے دھوکے سے نکل گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات عطا فرمائیں گے۔ جنہوں نے دنیا کا دھوکہ اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی حقیقت کو پہچان لیا۔ جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیں گے، یعنی کہ وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہماری منزل ہے۔ اللہ اگر آپ ہٹا دیں، اللہ کو بحیثیت مقصود واحد آپ نکال دیں تو کیا مقصود رہ جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اگر آپ بیچ میں سے ہٹا دیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تو پھر کچھ اور مقصود ہے، کچھ اور نظر آتا ہے کہ اس کو ہم ایک تعین کر لیں کہ بھئی یہ مقصد ہے۔ پھر تو رہتے ہی اللہ کو آپ نے بیچ میں سے نکال دیا۔ یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہیے۔ اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم کیوں دیا ہے، اور اس جسم کی حیثیت کیا ہے۔
اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم